اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں سورہ بقرہ کی جس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے اس واقعے کا ذکر کیا تھا۔ یہ گائے کا واقعہ ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں بنی اسرائیل کی جو روش انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا۔ چلیے چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ تعوذ اور تسمیہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمی سات نام اللہ کے، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم بار بار رحم کرنے والا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ ثم پھر کست سخت ہوگے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالکہ اس کے، کل حجارتی پتھروں کی مانند، او یا اشد زیادہ شدید، قسوتاً سختی میں، وا اور انا بے شک، من الحجارتی پتھروں سے، لما یقیناً جو یتفجرو پھوٹ پڑتی ہے، منہ اس سے، الحار نہریں، وا اور انا بے شک، منہا اس میں سے بعض، لما یقیناً، ویشققو شک ہو جاتے ہیں یا پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو پھر نکل آتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وا اور انا بے شک، منہا ان سے یا بعض، لما یقیناً، ویحبطو گر پڑتا ہے، من خشیتی خوف سے، اللہ کے، وا اور ما نہیں، اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، بس اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں، بلکہ سختی میں ان سے بھی کہیں زیادہ شدید، اور پتھروں میں تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جسے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ جب جان بوجھ کر دین میں بہانے تلاش کیے جائیں، جو دین میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، شریعت میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ پتھر کی مانند کر دیے جاتے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، جن پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نیکسٹ آیت ہے، کیا فتطمعون پھر تم امید رکھتے ہو، ان کے یومنون وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وا اور قد تحقیق، کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتا ہے، کلام اللہ کا، ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں ان کی، من بعد اس کے، ماں اس کے جو، عقلوہا سمجھ لیا انہوں نے اس کو، وا اور لہم وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ تو کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ یہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ ان میں تحریف کرتا تھا۔ اور وہ گروہ کون سا تھا؟ ظاہر ہے وہ گروہ ان کے علماء کا تھا، کیونکہ عام انسان اللہ کے کلام میں جو تحریف ہے وہ نہیں کر سکتا، اسے نہیں بدل سکتا۔ علماء جو ہیں انہوں نے، یہودیوں میں کے جو علماء تھے انہوں نے تحریف شروع کر دی تھی، جان بوجھ کر اپنی کتاب میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی ان کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ یہ لوگ ہماری بات مان لیں گے، کیونکہ مشرکین میں تو رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو لیکن ان لوگوں میں تو کتاب موجود تھی، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن ان لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ یہ ان کو واضح کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتاب بدل ڈالی ہے، اور جو عام مسلمان ہیں، وہ جو عام لوگ تھے، عام یہودی تھے، وہ اپنے علماء کے اوپر ہی یقین رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کتاب کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور یہ ہمیں صحیح گائیڈ کریں گے۔ یہاں پر اس آیت کو پڑھ کر ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو خرابی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ علماء سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، باقی لوگ علماء کی پیروی کرتے کرتے جو ہیں وہ جہالت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، وا اور اذا جب لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وا اور اذا جب خلا علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی طرف بعض کے، قالوا وہ کہتے ہیں، کیا تحدثونہم تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما ساتھ اس کے جو فتح کھولا ہے اللہ نے علیکم تمہارے اوپر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ساتھ اس کے، ان دا پاس، ربکم تمہارے رب کے، کیا فلا پر نہیں، تاکلون تم عقل سے کام لیتے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس، کہ تمہیں عقل نہیں۔
اس آیت کو پڑھ کر ہمیں ایک بڑی عجیب بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان کے درمیان منافقین موجود تھے، اسی طرح یہود میں بھی منافقین تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو اب اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان کو، گھر بار کو، کاروبار، قبیلے کو چھوڑنا بہت مشکل تھا، اور قبیلوں کی سرداری ان کے علماء کے پاس تھی۔ ایسے لوگوں کے دل کچھ اہل ایمان ہو چکے تھے۔ ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی بتا چاہتے تھے کہ جو انہوں نے علماء یہود سے نبی آخر الزماں کے بارے میں سنی تھیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو وہ انہیں ڈانٹتے تھے، یعنی ان کے علماء جو تھے وہ انہیں ڈانٹتے کہ بے وقوفو یہ کیا کر رہے ہو، تم انہیں یہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کرے، اور انہیں پتہ تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ نیکسٹ آیت ہے، اولا کیا نہیں، یعلم وہ جانتے، انا بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ماں جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، اور ماں جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس سائد میں نے بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تمہیں معلوم ہے، تم چاہے کھلے عام کرو یا چھپ کر کرو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اور ایک دن اس بات کا حساب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا، لیکن یہ بھی ان کی ناسمجھی ہی کی دلیل ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، وا اور منہم ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں یعلمون وہ جانتے، الکتاب کتاب کو، الا سوائے امانیہ خواہشات کے، وا اور ان نہیں ہے، ہم وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، اور وہ کچھ نہیں کر رہے مگر ظن و تمغین پر چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس تو کوئی کتاب بھی کبھی نہیں اتری تھی، تو ان کے اندر تو پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، لیکن یہاں پر خطاب اکثر مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ پی ایچ ڈی بھی ہوں لیکن انہیں قرآن کی الف ب ت کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور دین کو جاننے کے لیے وہ سارا اعتبار اپنے علماء پر رکھتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، فویل پس ہلاکت ہے، لذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں، کتاب کو بھی ایدیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عندی طرف سے ہے، اللہ کے، لیشتروا تاکہ وہ لیں، بھی بدلے اس کے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو کتابت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں سے، واہ اور ویل ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ویل کا ذکر ہوا ہے، ویل جہنم کا وہ درجہ ہے جسے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنے آپا سے تحریف کر لیتے ہیں، اس میں سے چینجز کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی اس درجے میں داخل کرے گا۔ نیکسٹ آیت ہے، وہاں اور قالو کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدوداتن گنتی کے، کل کہہ دیجئے، کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ کے پاس سے، عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلفو خلاف کرے گا، اللہ عہدہ وہ اپنے عہد کے، یا تاکلون تم کہتے ہو، علی پر اللہ کے، ماں جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن، ان سے کہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، کیا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہودی جو تھے وہ یہ اس بات کے یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ کوئی گناہ کر بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صرف 40 دن کے لیے جہنم میں بھیجے گا، اس کے بعد ان سے جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایسا کوئی عہد آپ لوگوں سے نہیں لیا، اور اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، بھلا کیوں نہیں، من جس نے کسبہ کمایا، سیئات برائی کو، وا اور احاطہ کیا یا گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئاتو اس کی خطا نے، فاولئک تو یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیوں نہیں، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کا گھراؤ کر لیا، اس کے گناہ نے پس یہی ہے، آگ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی سود کھاتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، تو اس ایک گناہ کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے جو اس کی اچھائیں ہیں وہ بھی اس گناہ کے لپیٹ میں آ جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا ایمان جاتا رہتا ہے،
کیونکہ گناہ کرنا اور اس پر شرمندہ نہ ہونا آپ کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے واہ اور الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے واہ اور عاملہ انہوں نے عمل کیے انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے اولئک تو یہی لوگ اصحاب ساتھی ہیں الجنت جنت کے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی ہے جنت والے اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کی گہرائیوں سے اور اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔